بشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حدیث مبارکہ وحی غیر مطلوب۔ امت مسلمہ کے اجماعی عقیدے میں سے ایک عقیدہ تھا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نازل ہونے والی ایک وحی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، لیکن جب فتنے برپا ہوئے، کچھ لوگ مختلف لوگوں سے متاثر ہوئے تو انہوں نے اس بنیادی اور اجماعی عقیدے کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دو طرح کی وحی کا نزول فرمایا۔ ایک وہ جو قرآن کی صورت میں ہے، جس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں اور جو منعن اسی طرح نازل کی گئی جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی۔ لیکن دوسری طرح کی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کی صورت میں نازل کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف احکام کرنے کا طریقہ بتایا گیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکا نہیں گیا، کیونکہ وہی لطیف اشارے کا انعام ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل بھی حدیث ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آج ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ تو آج اگر ہم قرآن کی حفاظت کی بات کرتے ہیں تو کیا قرآن ہمارے اوپر نازل کیا گیا؟ کیا اللہ نے ڈائریکٹ ہمارے لیے قرآن کو بھیجا کہ قرآن پہ عمل کریں؟ نہیں، قرآن سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھیجا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پہ عمل کریں، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، تو ہم نے اس کو مانا۔ تو ہمارے لیے سب سے پہلا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہے۔ ان کی وجہ سے ہی ہم قرآن پہ یقین رکھتے ہیں اور قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لاتے ہیں، یا وہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو میں پیش کر رہا ہوں، اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ میرے اعمال جو میں کر رہا ہوں یہ قرآن کی تشریح کے لیے اور تعویل کے لیے کر رہا ہوں، اس پہ عمل کریں۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کا انکار کرنے والے؟ آج اہل قرآن کا فتنہ یا قرآن کی بات کرنا آسان ہے، لیکن امت مسلمہ پہلے مسلمان بنتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایمان لا کے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو درمیان میں سے نکال لیا جائے تو نہ قرآن نہ رہتا ہے، نہ دین اسلام رہتا ہے۔ قرآن کسی خلا میں نازل نہیں کیا گیا، قرآن ایک شخصیت کے اوپر نازل کیا گیا، اور اس شخصیت نے ہمیں بتایا کہ یہ محفوظ کتاب ہے، اور اسی شخصیت کی اقوال و افعال عمل کر کے بتائے وہ ہمارے لیے حدیث کا مقام رکھتے ہیں، وہی غیر مطلوب ہے ہمارے لیے۔ ہم قرآن کریم میں مختلف جگہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کی بات کی گئی، اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کی بات کی گئی، اور کہیں پہ بھی اللہ کی اکیلے اطاعت کی بات نہیں کی گئی۔ تو آج ہم مختصراً قرآن سے گفتگو کریں گے، قرآن میں کون کون سی جگہ پہ قرآن کے ساتھ حدیث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کرنے کی بات کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 231 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ۔ یہاں پہ جو کتاب سے مراد ہے وہ تو قرآن پاک ہے، لیکن حکمت وہ کمبائنڈ وزڈم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، کیونکہ کتاب کی تشریح و تعویل آپ کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم القواں کی حدیث بھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں کرتا ہوں بیعت کرتا ہوں وہی حکمت ہے۔ پھر سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی گئی، یعنی کتاب کے ساتھ ایک الگ سے چیز تھی جس کو حکمت کہا گیا، وہ کمبائنڈ وزڈم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے تحت کتاب کی تشریح و تعویل کیا کرتے تھے۔ پھر ایک اور مقام پہ فرمایا سورہ بقرہ میں 129 نمبر آیت ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہاں پہ بھی کتاب اور حکمت کی بات کی گئی۔ اب مختلف جگہوں پہ کتاب کے ساتھ حکمت کی بات کی گئی، یعنی کتاب اور حکمت لازم و ملزوم ہے۔ اور امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ حکمت کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ حکمت سنت رسول ہے، اور امت کا اس پہ اجماع رہا ہے کہ حکمت سے مراد سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سورہ نجم کی آیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
کہ آپ اپنی خواہش سے بولتے نہیں ہیں بلکہ آپ کا ارشاد وہی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ وہی ہے۔ اور احادیث کے اندر بھی مختلف مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح مشکات کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص نمودار ہوگا جو مساری پہ بیٹھا ہوگا، گاؤ تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوگی، اور جب میرے حدیث اس کے سامنے کوئی پوش پیش کی جائے گی تو وہ کہے گا ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ تو یہ اس دور میں منکرین حدیث کے بارے میں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کیا کریں گے۔ اور صحابہ میں کبھی بھی یہ اختلاف نہیں رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا وہ مقام ہے یا نہیں ہے۔ یہ فتنے اس دور میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو ہمیشہ اللہ کا فرمان سمجھا۔ سعد بن معاذ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اللہ کا فرمان سمجھتا تھا۔ پھر حضرت علقمہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود سے ایک روایت کرتے ہیں جس میں عبداللہ ابن مسعود کے پاس، عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں کہ جن سے ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا سب سے بڑا فقیہ قرار دیا تھا، اور کہا گیا تھا ان سے مسائل پوچھا کرے۔ ایک عورت ان کے پاس آئی اور ان سے پوچھتی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود آپ اس عورت پہ لعنت بھیجتے ہیں جو جسم کو گونتی ہے یا گوندواتی ہے یا خوبصورتی کے لیے بال چنتی یا چنواتی ہے اور دانتوں کو باری کرتی ہے، یہ اللہ کی پیدا کردہ صورت میں تغیر و تبدل کرتی ہے، کیا آپ اس پہ لعنت بھیجتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں بھیجتا ہوں، کیونکہ قرآن میں اس کے بارے میں لعنت آئی ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ میں نے تو سارا قرآن پڑھا، قرآن میں تو کہیں بھی اس پہ لعنت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس چیز سے رسول حکم دیں اس کی اطاعت کرو، اس کو مانو، اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے رخ دو۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا؟ اب یہ حدیث امت مسلمہ کے اندر وہ درجہ رکھتی تھی کہ اس پہ عمل کیا جائے اور اس کا انکار کفر کی ہی حد تک لے جائے، لیکن آج یہ فتنہ ہمارے اندر پیدا ہوا۔ انشاءاللہ حجت حدیث پہ ہم اور پروگرام پیش کریں گے جس میں دلائل کے ضرور سے ہم ثابت کریں گے کہ حدیث ایک سورس آف اسلام ہے اور اس کی حجت ہے۔ تو اس وقت تک اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ۔